السلام علیکم دوستوں کیا آپ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھمبنیل بنانا چاہتے ہیں؟ اب یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہیں سب کے اندر وہ تھمبنیل بنانا تو سکھاتے ہیں، لیکن سٹارٹنگ تھمبنیل بنانا کوئی نہیں سکھاتا۔ اگر آج سے پہلے آپ نے یوٹیوب تھمبنیل بنانے کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، آج سے پہلے آپ نے کوئی تھمبنیل بنایا ہی نہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک تھمبنیل بنانا سیکھ جائیں گے، کیونکہ میں آج فوکس کر رہا ہوں کہ سٹارٹنگ تھمبنیل کیسے بنانا ہے، تھمبنیل کے سٹارٹنگ فیچر کیا ہوتے ہیں، سب ڈیٹیل جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تھوڑا سا تعارف ہو جائے، میرا نام ہے یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ٹیک یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو فائنلی دوستوں ہم آ چکے ہیں فون سکرین کے اوپر۔ جو اپلیکیشن ہم تھمبنیل کے لیے یوز کرتے ہیں اور سبھی یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے پکسل لیب۔ کینوا میں بھی تھمبنیل بن جاتا ہے، لیکن پکسل لیب کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ HD میں سیو ہو جاتی ہے، یعنی کہ تھمبنیل جو ہے پیارے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے پکسل لیب کو ہمیشہ اپنے تھمبنیل بنانے کے لیے یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن نہیں ہے، ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہے، وہاں جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح کی آپ کو نظر آئے گی، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی دوستوں اس کو اوپن کریں گے، یہاں پہ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا۔ میں بالکل آپ کو سٹارٹنگ بتا رہا ہوں کہ آپ نے تھمبنیل آخر بنانا کیسے، شروع میں تھمبنیل کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جب انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے تو اوپر ڈیلیٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوکے کرنے کے بعد اب یہ ہمارے سامنے بالکل صاف ہو چکا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تھمبنیل کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو دوستو تھمبنیل سٹارٹ کرنے کے لیے یہ آپ سیکنڈ لاسٹ کے اندر ایک آپشن دیکھ رہے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے ایک ہی بار کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنے تھمبنیل کا بیک گراؤنڈ لینا ہے، کہ جس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمپل کلر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو، یہ کلرز کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ یہ کلر جو ہے یہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ اپنی گیلری سے کوئی پکچر یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایسے اسکرول کریں اور یہاں پہ فرام گیلری کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کی جو ڈاؤن لوڈ ہے یا آپ کی گیلری ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ اپنے تھمبنیل کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کہاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں جو ہے جسٹ اس کا کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ کلر کے آپشن کے اوپر کلک کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کوئی بھی کلر جو پیارا لگے وہ کلر آپ نے لینا ہے جو کہ اٹریکٹیو سا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلر جو ہے یا یہ والا کلر جو ہے اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کو اوکے کریں گے، دوسرا ہمارا کام ہوتا ہے اس کا سائز تھمبنیل کے مطابق بنانا۔ وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ یہ تیسرے نمبر پہ امیج سائز کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کسٹم کے آگے یہ جو ایک ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو، یہاں پہ یوٹیوب تھمبنیل کا آپ کو آپشن نظر آئے گا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہ جو تھمبنیل ہے یہ ہمارا تھمبنیل سائز کے مطابق سیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بیک گراؤنڈ مل گیا، اب ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، یعنی کہ اپنی پکچر لگانی ہے یا جس ویڈیو کا ہم تھمبنیل بنا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آپشن ہے، یہ جس کے اوپر ہم نے پہلے کلک کی تھی، یہ آپشن اس کا کام ختم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر کا آپشن ہے، اب سارا کام ان دو آپشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ہم یہ اے کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اوپر پلس کا بٹن، یہ والا بٹن ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، کیونکہ اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس بٹن کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا، اس خانے کے اندر ہم 2 بار کلک کریں گے۔ جیسے ہی 2 بار کلک کریں گے، یہ ہمارا جو کی بورڈ ہے یہ اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنی ویڈیو کے ریلیٹڈ یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ چیز لکھنی ہے۔ جیسے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہاؤ ٹو میک آ تھمبنیل، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے اوکے کر دیا۔ اس کو اوکے کرنے کے بعد دوستو آپ نے مزید پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ شیپ کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈن کر دینا اور اس کو اپنے تھمبنیل کی جو یہ رائٹنگ ہے اس کے برابر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا سا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کے کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کے فیچر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اے کے اوپر کلک کرنا ہے اور ادھر سے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اوپر والی جو پٹی ہے اس کو آپ نے ایسے آگے اسکرول کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کلر کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے ٹیکسٹ کا کلر یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلر پڑھیں اور یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے اس طرح آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کا کلر یہ بلیک ہی رہنے دیتا ہوں اور ڈن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ کا آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ تھوڑا اور آگے آئیں گے تو آپ کو فونٹ کا ایک آپشن نظر آئے گا، یہ والا۔ اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے یہاں پہ زیادہ سارے فونٹ آ جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ والا فونٹ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ یہ والا فونٹ استعمال کریں، یہ پیارا بھی لگتا ہے اور تھوڑا یہ کلیئر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور نیچے اوکے کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ فونٹ تبدیل ہو چکا۔ اب یہاں پہ تھوڑا اور آگے آئیں
اور یہاں پہ آپ کو ایک اسٹروک کا آپشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اسٹروک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ایلیمنٹ کے اوپر آپ اسٹروک اپلائی کرتے ہیں اس کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور کلر ایڈ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں اور اس کو انیبل کر دیتا ہوں اور نیچے آ کر اس کا کلر ایسے چینج کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے کنارے جو ہیں یہ برائٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید میں اس کو تبدیل کر دوں تو یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹروک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا مزید شائن کرنا، مزید اس کو کلیئر کرنا تاکہ دیکھنے والے کو صحیح نظر آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوکے کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ شیڈو کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے مزید تھوڑا کلر جو ہے اس کو پھیلا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں اور اس کو انیبل کرتا ہوں تو آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں بلیک سا شیڈو پڑ رہا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو میں اس کو تھوڑا مزید اوپر لے آتا ہوں، اور اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ اب دیکھ رہے ہیں یہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ جب کہ ہم نے اس کو اوپر رکھنا ہے تو یہ ہم اوپر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے، جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ٹیکسٹ کے آپشن پہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کاپی ٹو فرنٹ ٹو بیک، تو آپ نے ٹو فرنٹ کرنا ہے تو ٹو فرنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس کے اوپر آ جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے بیک کرنا ہے تو یہ آگے ٹو بیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسی کی ایک اور کاپی بنانی ہے تو یہ پہلے نمبر پہ آپ کاپی کے اوپر کلک کریں گے، اس کی ایک اور کاپی کریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بن چکا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر کلک کر کے ہم یہ دوسرے نمبر پہ آئیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا دوں کہ ٹیکسٹ کے اوپر جب بھی آپ نے اسٹروک اپلائی کرنا ہے، شیڈو اپلائی کرنا ہے یا کوئی بھی کام ٹیکسٹ کے اوپر کرنا ہے تو وہ اے والے آپشن میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں، جیسے کہ یہ شیپ ایڈ کی ہے، اپنی پکچر ایڈ کرتے ہیں، کوئی اور آپ پی این جی ایڈ کرتے ہیں تو وہ یہ سینٹر والے آپشن کے اوپر اس کے اوپر کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے، اور جو چیز آپ کو چاہیے اپنے تھم نیل کے ریلیٹڈ، جیسے کہ یوٹیوب لوگو چاہیے یا پلیئر لوگو چاہیے، کیمرہ لوگو چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو گوگل پہ جا کر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، اس کے آگے پی این جی لکھ دینی ہے، تو وہ ود آؤٹ بیک گراؤنڈ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ کیسے ایڈ کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ پہلے ہم اس کو جو ہے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ لگا دی شیپ، اس کا جو ہم اسٹروک ہے وہ انیبل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اسٹروک کے اوپر کلک کی، اس کو انیبل کیا، اور اس کا کلر جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں بلیک، ٹھیک ہے، یہ بلیک رہا اور ڈن۔ اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کریں گے، یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے اور چھوٹا کریں گے، اور یہ یہاں پہ ہم کر دیں گے ایڈجسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاؤ ٹو میک اے تھم نیل یہ ایڈجسٹ ہو چکا۔ اب دوستو ہم نے اپنی پکچر تھم نیل کے اندر ایڈ کرنی ہے، جیسے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے ایڈ کرنی ہے؟ یہ اوپر پلس کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے، نیچے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں فرام گیلری کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی، یہ ڈاؤن لوڈ کے سامنے ایک ایرو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے اور پکچر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مکمل گیلری ود نیم شو ہو جائے گی۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پکچر وہ کہاں پہ پڑی ہے، وہ پکچر آپ کی وداؤٹ بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ کیسے ختم کرنا ہے تو یہ اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پکچر کا بیک گراؤنڈ کیسے ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کہاں سے کریں گے؟ جس فولڈر میں وہ پڑی ہوگی، جیسے کہ یہ والی رہی، اس کو میں نے کلک کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ نے یہ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اوکے کر دینا ہے۔ اس کو اوکے کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گی، اور اس کو یہاں سے آپ نے بڑھا کر اس کا سائز جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پہ، یہ رہی، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ہم نے اس کا بھی اسٹاک جو ہے اس کو انیبل کرنا ہے، تو آگے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آنے کے بعد یہ اسٹاک کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو انیبل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو انیبل کرنے کے بعد اور آگے آئیں گے، ہم نے اس کا جو شیڈو ہے اس کو بھی انیبل کرنا ہے۔ یہ شیڈو کے اوپر کلک کی اور یہ شیڈو ہم نے انیبل کر دیا، اب ہم نے اس کو ڈن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈن ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جب آپ نے کام کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو اب نہیں ہلانا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کلک کریں، اوپر یہ لیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ رہا لیئر کا بٹن، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کلک کریں، اس کے بعد یہ لاک کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر لاک کر دیں۔ پھر اگین لیئر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا۔ اب جب کام کریں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کام کرتے کرتے ایسے کر دیں تو یہ ہل جاتا ہے نا، اسی طرح اگر آپ اس کو جس چیز کو بھی لاک کرنا چاہیں اوپر لیئر پہ جا کر اس کو لاک کریں گے، پھر نیا ایلیمنٹس جب ایڈ کریں گے تو جسٹ وہی ہلے گا، باقی جو ہے وہ لاک ہو جائیں گے، تو یہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کام ہو چکا ہاؤ ٹو میک اے تھم نیل، ہم نے پکچر بھی لگا لی۔ اب تھم نیل ہم کس کا بنا رہے ہیں؟ یوٹیوب ویڈیوز کا۔ تو ہم نے ایک اور یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے، پلس بٹن کے اوپر کلک کریں، ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں، ڈبل ٹیپ کریں اور یہاں پہ لکھنا ہے فار یوٹیوب ویڈیوز اور اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا، یہاں پہ۔ اب اس کا اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو، ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کا کلر تبدیل کر دیں جو آپ کو یہاں پہ اچھا لگے، ٹھیک ہے۔
تو یہ والا کلر ٹھیک ہے اور ڈن کر دیں. پھر تھوڑا آگے آئیں اور یہاں پہ فونٹ اس کا تبدیل کر دیں. فونٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے آپ نے تبدیل کرنے ہیں, یہاں پہ فونٹ اور ڈن کر دیں. پھر آگے آ جائیں, اگر آپ اس کا اسٹروک انیبل کرنا چاہتے ہیں وہ انیبل کریں اور یہاں پہ جو یہاں پہ بیسٹ لگے وہ ڈن کر دیں, یہی ٹھیک ہے. اس کے آگے آ جائیں شیڈو, اگر آپ اس کا انیبل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں جو آپ کو صحیح لگے, ٹھیک ہے. تو یہ والا ٹھیک ہے, یہ ڈن کر دیا. اب یہاں تک بات ہو چکی. اب ہم بنا رہے ہیں یوٹیوب کا تھمبنیل, تو ہم نے یوٹیوب کا لوگو بھی لینا ہے. پہلے آپ کو بتایا کہ پی این جی وہ چیز ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, جسٹ لوگو ہوتا ہے یا جسٹ پکچر ہوتی ہے. تو کوئی بھی اگر آپ نے چیز پی این جی کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, جسٹ گوگل پہ جا کر اس کا نام لکھنا ہے, آگے پی این جی لکھ دینا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستو آپ نے یہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد فرام گیلری کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر یہ پکسارٹ کے آگے ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے, پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ وہ پی این جی ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں ہوگی ہمیشہ. ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے جو یوٹیوب کی پی این جی ہے وہ دیکھنی ہے کہ کہاں پہ پڑی ہے. تو میں نیچے آ جاتا ہوں اور ابھی نظر آ جائے گی کہ پی این جی کیسی ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ رہی, ٹھیک ہے, یہ والی, اس کے اوپر میں نے کلک کر دی اور یہ ڈن کر دیا. یہ دوستو ہوتی ہے پی این جی, یہ دیکھ رہے ہیں جسٹ لوگو ہے, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کا اگر آپ کو لوگو یا وداؤٹ بیک گراؤنڈ وہ چیز چاہے تو جسٹ اس کے نام کے آگے آپ نے پی این جی لکھ دینا ہے اور گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یاد رہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا واٹر مارک نہ ہو ورنہ کاپی رائٹ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ لگا دینی ہے. اس کو لگانے کے بعد سینٹر میں آ جانا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسٹ کے علاوہ اگر کسی ایلیمنٹ پہ کام کرنا ہے تو وہ سینٹر والی لیئر کے اوپر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے آ جائیں گے. اگر آپ کسی ایلیمنٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹر والے آپشن کے اندر کلر کا آپشن ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو انیبل کریں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس طرح. لیکن میں اس کا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک لوگو ہے اور لوگو کا کلر ہم چینج نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کو اوکے رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا اسٹروک جو ہے اس کو انیبل کر دیتے ہیں, وائٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو شیڈو ہے اس کا یہ ہم انیبل کر دیتے ہیں اس طرح اور اس کو ڈن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو چکی کہ ہاؤ ٹو میک اے تھمبنیل فار یوٹیوب ویڈیوز, اور نیچے یوٹیوب کا ہم نے لوگو لگا دیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اور یہ ویڈیو کس چیز کے اوپر بنائی گئی ہے. اب ہم اگر کسی چیز کو تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کا فوکس اس چیز کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک ایرو کا استعمال کرتے ہیں. وہ ایرو آپ نے کیسے لینا ہے, آپ نے جانا ہے گوگل پہ, وہاں پہ لکھنا ہے ایرو پی این جی, جسٹ اتنا لکھنا ہے. بہت سارے ایرو آپ کے سامنے آ جائیں گے, آپ نے وہاں سے ایک ایرو جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ یوز کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں. اوپر پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے, فرام گیلری کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے وہ ایرو جو ابھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کو سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوگا یہ رہا. تو یہ نیچے دو آپشن آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ایرو کی لوکیشن کیا رکھنی ہے, تو اس حساب سے آپ نے یہاں پہ لوکیشن سیٹ کرنی ہے اور یہاں پہ اوکے کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اوکے کرنے کے بعد دوستو آپ اس کو یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں ایسے, جہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہم نیچے کرتے ہیں اور چھوٹا کر لیتے ہیں, اس طرح اس کو ہم چھوٹا کریں گے. چھوٹا کرنے کے بعد اس کو ہم ایسے کریں گے کیونکہ ہم یوٹیوب کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور یہاں پہ اس کو رکھ دیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کو رکھنے کے بعد دوستو آپ نے آگے آ جانا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایلیمنٹ کا کلر کہاں سے چینج ہوتا ہے, یہ کلر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, اس کو ڈن کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کلر یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جو اس بیک گراؤنڈ کے اوپر پیارا لگے. تو بلیک پیارا لگ رہا ہے, اس کو ڈن کرنا ہے. اس کے بعد آگے آ جانا ہے, اس کا اسٹروک انیبل کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور آگے آ جانا ہے اور اس کا شیڈو جو ہے اس کو بھی انیبل کر دینا ہے اس طرح, ٹھیک ہے, اور ڈن کر دینا ہے. اس کو ڈن کرنے کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا تھمبنیل جو یہ ریڈی ہو چکا ہے. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا, آپ وقت دے کر اگر بنائیں گے, جسٹ آپ کو جو سٹارٹنگ فیچر ہے وہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کون سی چیز کہاں سے ایڈ کرنی ہے, کیسے ایڈ کرنی ہے, آپ کو پتہ چل گیا. آپ وقت دیں گے تو بہت پیارا تھمبنیل آپ بنا لیں گے اور یہ میری گارنٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ تھمبنیل جب بن جائے تو آپ نے ایک اور پوائنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے سیو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بننے کے بعد آپ نے 3 ڈاٹ کے نشان کے اوپر کلک کرنی ہے. کتنی بار میں نے بتایا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ ہمیشہ تھمبنیل کو یہاں سے سیو کیا کریں, بہت ہائی کوالٹی میں سیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ امیج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کسٹم کے سامنے ایرو ہے, ایرو کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ کوالٹی شو ہو رہی ہے اور لاسٹ میں الٹرا کوالٹی کے اوپر آپ کلک کریں گے. اس کے بعد سیو ٹو گیلری کر دیں گے. جیسے ہی سیو ٹو گیلری کریں گے دوستو تھوڑی دیر یہاں پہ لوڈنگ ہوگی. لوڈنگ ہونے کے بعد یہ جو ابھی آپ نے تھمبنیل بنایا تھا یہ آپ کی گیلری میں پہنچ چکا ہے. اب جسٹ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور تھمبنیل کو سیٹ کر دینا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرتے ہیں, اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں گے, آپ کو وہ بھی ویڈیو مل جائے گی. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. فرینڈز اگر پسند آئی ہے تو دیں اسی بات پہ ویڈیو کو لائک, ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.